خطے کو جنگ سے بچانے کا مشن، پاکستان امن کے لیے میدان میں آ گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوشش، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر سے بات کی۔ فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، لکھا پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کر چکا۔ لکھا پاکستان، ترکی اور مصر کے ہمراہ فریقین کے درمیان پل بن چکا۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی سے الگ مذاکرات کیے۔ امریکہ نے ایران سے بات چیت کے بارے میں اسرائیل کو بھی آگاہ کر دیا۔ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، پاکستان کا اعلان۔ مشرق وسطی میں خوفناک جنگ کے بعد بالآخر مذاکرات کا آغاز، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع، صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ معاہدہ طے پانے کے لیے پر امید، ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے، کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں، ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اب دنیا بہت جلد زیادہ محفوظ ہو جائے گی، ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا، آبنائے ہرمز کا کنٹرول غالباً میرے اور ایران کے پاس ہوگا، تہران افزودہ یورینیم حوالے کرے اور دوبارہ کبھی حاصل نہ کرے، اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو مشرق وسطی پر قبضہ کر لیتا، معلوم نہیں ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہیں یا نہیں، علی خامنائی کے بیٹے کو رہنما نہیں مانتا مگر نہیں چاہتا مجتبی خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ایران کی امریکہ سے بات چیت کی تردید، ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دوست ممالک نے مذاکرات کے لیے پیغامات بھیجے، کہا گیا امریکہ مذاکرات چاہتا ہے مگر ہم نے جواب نہیں دیا، آبنائے ہرمز اور جنگ ختم کرنے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، امریکہ اور اسرائیل جوابی رد عمل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، ایرانی وزیر خارجہ کی روس اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے گفتگو، علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں، امریکی خام تیل کی قیمت $88.34 فی بیرل پر آ گئی، برینٹ کروڈ آئل $101.49 فی بیرل پر فروخت، عالمی مارکیٹ میں سونا بھی سستا، فی تولہ 43,600 روپے کمی، 4,47,762 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کا ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور، امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم، امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار، شہباز شریف کا ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کا فون، بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، نائب وزیر اعظم کا ترکی اور عراق کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ۔ یورپی یونین کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کا خیر مقدم، سربراہ خارجہ پالیسی کا کہنا ہے انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں، حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں، برطانیہ نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کو شائن قرار دے دیے، وزیر اعظم کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے، برطانیہ جنگ میں مزید نہیں الجھے گا، ڈیگو گارشیا، جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ بات چیت میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت، لرستان، تبریز، بندر عباس اور کراچ سمیت کئی ایرانی شہروں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 14 افراد شہید، مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز، وہ شہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت پر بارود کی برسات، سربراہ شہید، سینٹ کوم کا کم میں ڈرون بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے نقصانات بڑھنے لگے، کویت میں ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ، تہران نے آپریشن وعدہ سعدی کی 76ویں لہر لانچ کر دی، اسرائیل پر بڑے حملے، بین گوریان ایئرپورٹ نشانہ، تل ابیب اور ہولون میں فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز کو نقصان، ایوییشن کمپنیوں پر بھی ڈرون برسا دیے،
تہران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی بھرپور وار، سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت دی جا سکے، صدر مملکت کی ہدایت۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی لاڑکانہ میں صدر سے ملاقات، امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن، وطن کی آن اور شان پر مر مٹنے کا عزم، دن کے آغاز پر وفاق اور چاروں صوبوں میں توپوں کی سلامی، گولوں کی گھن گرج، فضا میں نعرہ تکبیر کی گونج، صدر مملکت نے 9 ڈیروں اور وزیر اعظم نے لاہور میں پرچم کشائی کی، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، چاک چوبند دستے کی سلامی۔ اور یوم پاکستان پر دنیا کی بلند ترین عمارت پاکستانی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئی، برج خلیفہ پاکستانی پرچم سے جگمگا اٹھا، پاکستانی کمیونٹی اور دیگر مہمانوں کا جوش و خروش، بیرونی ممالک پاکستانی سفارتخانوں میں بھی یوم پاکستان کی تقاریب۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمار، میں ہوں حمزہ ممتاز۔ ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو بتائیں پسرور سیالکوٹ روڈ لکھن پور اسٹاپ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، حادثے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پسرور سیالکوٹ روڈ لکھن پور اسٹاپ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، حادثے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیالکوٹ روڈ لکھن پور اسٹاپ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، حادثے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ پسرور سیالکوٹ روڈ لکھن پور اسٹاپ کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی، حادثے میں کار سوار 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، پسرور سیالکوٹ سے روڈ لکھن پور اسٹاپ کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھڑی بس سے جا ٹکرائی۔ فریقین راضی ہو تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، ایسا کہنا ہے پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ کہنا ہے فریقین راضی ہو تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ٹرمپ سے بات کی ہے۔ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے۔ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جبکہ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے۔ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔